آئیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، جلدی جلدی ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ آج کل کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اور اعلیٰ حضرت کے بعد ان کے خلفاء نے دیوبندی اور وہابی کو جو کافر کہا ہے وہ بغیر تحقیق کے کہہ دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ سوالات بھی میرے پاس آئے، لیکن آج میں اس کی مکمل دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا کوئی فتویٰ بغیر دلیل کے ہے ہی نہیں، اور بہت چھان پھٹک کے احمد رضا نے فتویٰ دیا ہے۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا مفتی صاحب قبلہ، تو مجھے یہ مواد ملا کہ جب اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب نبی کی شان میں بکواس لکھا، اپنی کتاب میں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں بکواس لکھا، اعلیٰ حضرت کے پاس وہ عبارت آئی تو اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو خط لکھا۔ اعلیٰ حضرت نے اشرف علی تھانوی کو خط لکھا، اے اشرف علی تھانوی، آپ نے فلاں کتاب میں یہ عبارت تحریر کیا ہے اور آپ کی یہ عبارت قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، نبی کی اس حدیث سے آپ کی یہ عبارت متصادم ہے، لہذا آپ اس عبارت سے رجوع کیجیے۔ آپ نے خط بھیجا، اشرف علی تھانوی نے اس خط کا جواب نہیں دیا۔ پھر امام احمد رضا نے دوسرا خط بھیجا کہ مولانا اشرف علی صاحب، میں نے ایک خط بھیجا فلاں کتاب کی عبارت کے تعلق سے اور آج تک آپ نے اس کی صفائی نہیں دیا، آپ کو میں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ آپ اس عبارت کی صفائی دیجئے، چونکہ آپ کی عبارت متصادم ہے قرآن و حدیث سے، اور اس عبارت کی روشنی میں آپ کافر ہیں، جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ کو کافر کہا جائے گا، اس لیے آپ اس کی صفائی دیجئے۔ اشرف علی تھانوی نے نہیں اس کا جواب دیا، تو تیسرا خط اعلیٰ حضرت نے اتمام حجت کے طور پہ لکھا، اور اس میں نیچے یہ لکھ دیا کہ اشرف علی تھانوی صاحب، میں یہ تیسرا خط بھیج رہا ہوں، اب اس کے بعد میرا کوئی خط آپ کے پاس نہیں جائے گا، اتمام حجت کے طور پر میں بھیج رہا ہوں، اگر آپ نے اس خط کے بعد جواب نہیں دیا تو پھر کفر کا فتویٰ آپ پر صادر کر دیا جائے گا۔ کتنا احتیاط کیا آپ نے، کس قدر احتیاط کا دامن آپ نے تھاما۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے یوں ہی کسی کو کافر لکھ دیا۔ آج اس زمانے کے لوگوں کے لیے یہ واقعہ سمجھنے کے لائق ہے۔ جب تیسرا خط اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچا تو اشرف علی تھانوی یہ تینوں خط لے کر دارالعلوم دیوبند گئے۔ دارالعلوم دیوبند گئے، اس وقت دارالعلوم دیوبند میں مولانا انور کشمیری مدرس تھے اور مرتضی حسین دربھنگوی یہ وہاں کا مبلغ تھا۔ اس کا بیان ہے کہ جب اشرف علی تھانوی دارالعلوم دیوبند گئے تو تعلیم کا سلسلہ موقوف کر دیا گیا اور سارے ٹیچروں کو ایک کمرے میں جمع کیا گیا، میٹنگ کی شکل میں کنڈی لگا دی گئی، دروازہ بند کر دیا گیا اور بند کمرے میں میٹنگ شروع ہوئی۔ تو اشرف علی تھانوی نے سارے علماء دیوبند کے سامنے اعلیٰ حضرت کا تینوں خط پیش کیا کہ دیکھو یہ پہلا خط ہے، یہ دوسرا خط ہے، یہ تیسرا خط ہے، اب تم لوگ بتاؤ میں کیا کروں، اس خط کا میں کیا جواب دوں، میں اس خط کا کیا جواب دوں۔ تو مولانا انور کشمیری نے کہا، مولانا اشرف علی صاحب، آپ سے خطا ہوئی ہے، آپ سے خطا ہوئی ہے، آپ نے غلطی کیا ہے، اس عبارت کی روشنی میں آپ مجرم ہیں، اس لیے آپ اس عبارت سے رجوع کیجئے اور اپنی کتاب سے اس عبارت کو الگ کیجئے۔ بہت سارے علماء نے کہا بالکل آپ نے غلط کیا، ایسا آپ کو نہیں لکھنا چاہیے شان رسالت میں۔ تو مرتضی حسین دربھنگوی جو تھا یہ بڑا نالائق قسم کا تھا، اس نے کہا اشرف علی صاحب اگر آپ اپنی عبارت سے رجوع کر لیں گے تو ہم سب کی ناک کٹ جائے گی،
اس کو ناک کی فکر تھی، ایمان کی فکر نہیں، ناک کی فکر تھی۔ کیا کہا؟ ہم لوگوں کی ناک کٹ جائے گی، ایمان رہے چاہے نہ رہے، ناک رہنی چاہیے، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بولے مطلب تمہارا کیا کہنے کا ہے؟ تو مرتضیٰ حسین دربھنگوی نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، ہم آپ کی اس عبارت کے بچاؤ میں اتنی کتابیں لکھ دیں گے کہ احمد رضا کتابوں میں چھپ جائیں گے، ہم اتنی کتابیں تحریری شکل میں لا دیں گے کہ احمد رضا کتابوں کے نیچے دب جائیں گے، آپ اس عبارت کو واپس مت لیجئے، ہم لوگ اس کا مقابلہ کریں گے۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم لوگ مقابلہ کرنے کو تیار ہو تو ہم بھی اپنی عبارت پر قائم ہیں، ہم بھی اپنی عبارت پر قائم ہیں۔ اس کے بعد اس نے اس عبارت کو واپس نہیں لیا، تب اعلیٰ حضرت نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ تب اعلیٰ حضرت نے جب تیسرے خط کا جواب نہیں آیا تب احمد رضا نے کفر کا فتویٰ لگایا۔ پتہ کیا چلا؟ احمد رضا کا جتنا بھی فتویٰ ہے وہ سب احتیاط کے ساتھ دیا گیا فتویٰ ہے، اور ایسا جامع اور مانے فتویٰ ہے کہ آج 100 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، اعلیٰ حضرت کا علم فتویٰ میں کوئی جواب نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، اشرف السوانح جو اشرف علی تھانوی کی جیونی ہے، سوانح حیات ہے، اشرف السوانح، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب مولانا احمد رضا خان اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا تو پورے ہندوستان میں خبر پھیل گئی، پوری دنیا میں خبر پھیل گئی۔ وہ زمانہ نیٹ کا تھا نہیں، سوشل میڈیا کا تھا نہیں، لوگ تار کے ذریعے سے، ٹیلی گرام کے ذریعے سے یہاں وہاں خبریں دیا کرتے تھے۔ یہ خبر جب لوگوں تک پہنچی تو 2-4 لوگ دوڑتے ہوئے آئے اشرف علی تھانوی کے پاس اور کہنے لگے آج تو بڑا اچھا ہوا، آج کا دن تو ہمارے لیے بہت اچھا دن ہے۔ بولے کیا ہوا؟ بولے بریلی میں احمد رضا کا انتقال ہو گیا، آج تو ہم لوگ خوشی منائیں گے، اعلیٰ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بولے خوشی مناؤ گے کیوں؟ بولے اس لیے خوشی منائیں گے کہ انہوں نے ہی ہم لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور خاص طور سے آپ پر۔ اشرف علی تھانوی سے کہا تو آپ کو تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اشرف علی تھانوی نے کیا جواب دیا سنیے۔ اشرف علی تھانوی نے کہا آج خوش ہونے کا دن نہیں ہے، آج غمگین ہونے کا دن ہے۔ بولے آج ہم کیوں غمگین ہو؟ تو اشرف علی تھانوی نے کہا اس دور میں، اس زمانے میں احمد رضا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سوال احمد رضا کے پاس جاتا تھا، ان کے پاس ہر سوال کا جواب رہتا تھا۔ اب کوئی بھی عالم دنیا میں نہیں ہے جو ہر سوال کا جواب دے سکے۔ تو آج خوشی کا دن نہیں ہے، غم منانے کا دن ہے۔ یہ ہے شان احمد رضا، یہ ہے شان احمد رضا۔ اور احمد رضا نے کس کو چنا؟ آل صدیق اکبر کو۔ احمد رضا نے کس کا چناؤ کیا؟ آل صدیق اکبر کو۔ آپ خلفائے اعلیٰ حضرت کی لسٹ دیکھیے، بہت قلیل ہے، چند بندے ہی نظر آتے ہیں جن کو احمد رضا نے اپنی خلافت سے نوازا ہے۔ لیکن جب ہم بریلی کے بعد جبل پور کی دھرتی پر نظریں اٹھاتے ہیں تو کیا دکھائی پڑتا ہے؟ اسی خاندان میں احمد رضا کے 3 خلفاء مسکرا رہے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، خلافت دینا وہ بھی اعلیٰ حضرت، معمولی بات نہیں ہے۔ بہت شان پھٹک کر آپ نے خلافت سے سرفراز فرمایا، اور اعلیٰ حضرت اور خاندان صدیق اکبر میں اتنا کلوز معاملہ تھا، اتنا کلوز معاملہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رہتے تھے بریلی شریف میں، لیکن نظر آپ کی رہتی تھی جبل پور شریف میں۔ خاندان میں کیا ہو رہا ہے، کون بیمار ہے، کون صحت مند ہے، کون سفر پہ جا رہا ہے، کون حضر میں ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیسی باتیں کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت بریلی سے سب کچھ ملاحظہ فرماتے تھے۔ اور ہم جیسا کم پڑھا لکھا آدمی اگر اس کو ثابت کرنے پر آ جائے تو درجنوں واقعات کے ذریعے سے ثابت کر سکتا ہے، درجنوں واقعات کے ذریعے سے ثابت کر سکتا ہے کہ دیکھنے میں
بریلی اور جبل پور بہت دور نظر آ رہا ہے، لیکن نظر اعلی حضرت سے جبل پور دور نہیں ہے، نظر اعلی حضرت سے جبل پور دور نہیں ہے۔ تو ہے حضور برہان ملت کے مریدین، حضور عید الاسلام کے مریدین، حضور محمود ملت کے مریدین، حضور حامد ملت کے مریدین، حضور مشاہد ملت کے مریدین، حضور ضیاء ملت کے مریدین، تم اپنے اوپر جتنا فخر کرو کم ہے کہ تمہیں بھی خدا نے اسی خاندان سے قریب کر دیا ہے جس خاندان سے احمد رضا قریب تھے۔ خاندان صدیق اکبر کو چنا تھا اعلی حضرت نے، چنا تھا۔ جب ندوے کی تحریک چلی، ندوے کی جب تحریک چلی تو شروع میں حضور عید الاسلام بھی حمایت میں تھے، اعلی حضرت بھی حمایت میں تھے، میں نے پڑھا ہے، علماء اہل سنت بھی حمایت میں تھے، لیکن پھر اختلاف شروع ہوا، چونکہ ان لوگوں نے جو اس کا مانک بنایا تھا، جو پروفارما بنایا تھا، اس مانک پر علماء اہل سنت نے کچھ اعتراضات کیے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ اس کا نام ندوہ مت رکھیں، چونکہ ندوے نام سے اہانت رسول کی بو آ رہی ہے، رسول کی توہین کی بو آ رہی ہے۔ چونکہ مکہ میں ایک گھر تھا جس کا نام تھا دار الندوہ، کیا نام تھا اس کا؟ دار الندوہ۔ اسی گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کرنے کی سازش رچی گئی۔ اسی گھر میں میٹنگ ہوئی تھی اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ تب آپ بتائیے، جس مکان میں بیٹھ کر نبی کو قتل کرنے کی سازش کی جائے وہ مکان رکھنے لائق ہے؟ وہ نام رکھنے لائق ہے؟ مسمار کر دینے کے لائق ہے کہ نہیں؟ لیکن ان لوگ بضد ہو گئے کہ نام یہی رہے گا، تو اعلیٰ حضرت اس تحریک سے دور ہو گئے۔ پھر تحریک کی مخالفت میں پورے ہندوستان میں جلسہ شروع ہوا۔ جہاں تک میری معلومات ہے تاریخ کے حوالے سے، اعلیٰ حضرت چند جگہوں پر گئے، پٹنہ گئے، کلکتہ گئے، اور باقی مقامات پر جب ان کی سرکوبی کی بات آئی تو اعلیٰ حضرت نے حضور عید الاسلام کو بھیجا، اور جہاں سے بھی خط آتا تھا آپ فوراً جواب دیتے تھے کہ جبل پور رابطہ قائم کرو، جو کام میں جا کے کروں گا وہی کام عید الاسلام کرے گا۔ کتنا بڑا اعتماد تھا بھائی، بہت بڑی بات ہے۔ کتنا بڑا بھروسہ تھا اعلی صدیق اکبر پر۔ اس جملے پر اگر تقریر کی جائے تو گھنٹوں لگ جائے، اس اعتماد پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں لگ جائیں۔ اب آئیے ایک آخری کڑی میں آپ کے سامنے رکھوں۔ بنگلور میں جب ندوہ والوں نے پیر پھیلانا چاہا تو وہاں سے سید قاضی عبد القدوس صاحب کا خط آیا اعلیٰ حضرت کے پاس، اور انہوں نے وہاں کی ساری کیفیت بیان کی کہ حضور یہاں ندوہ والے پیر پھیلانا چاہ رہے ہیں، حضور یہاں بھی تھوڑا سا وقت دے دیجئے تاکہ ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فوراً جواب لکھا کہ میں بہت مصروف ہوں، اور خط لکھو فوراً جبل پور عید الاسلام کے پاس، اور میرا حوالہ بھی دے دینا کہ اعلیٰ حضرت کا حکم ہے کہ آپ 1000 کام چھوڑ کر وہاں جائیے۔ حضور عید الاسلام جیسے ہی خط آیا، اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ سارا کام آپ نے چھوڑا اور پہنچ گئے بنگلور، اور ان کے اجتماع سے ہفتوں پہلے پہنچ کر گلی گلی، محلہ محلہ، مسجد مسجد آپ نے لوگوں کو حق کی طرف راغب کرنا شروع کیا، اور حضرت کے جانے کا یہ اثر ہوا، لوگوں میں یہ اثر ہوا کہ جس پروگرام کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے، پورے انڈیا میں پرچار اور پرسار ہو چکا تھا، وہ پروگرام ان کو کینسل کرنا پڑا حضور عید الاسلام کی خطابت کی وجہ سے۔ جب پروگرام کینسل ہو گیا تو بنگلور والوں نے، سید قاضی عبد القدوس صاحب نے جشن فتح منایا، جشن فتح منایا، اور جب یہ لوگ جشن فتح سے فارغ ہوئے تو سب لوگ سر جوڑ کر کے بیٹھے اور بولے کہ اعلیٰ حضرت کو تار کر دیا جائے، کہ اب ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں ہم لوگوں نے جیت کا جھنڈا لہرا دیا ہے۔ یہ لوگ تار کرنا چاہ رہے تھے، غور فرمائیے گا، بہت دھیان دیجیے گا، یہ لوگ وہاں کے اخبار، وہاں کی خبر کو اعلیٰ حضرت تک پہنچانا چاہ رہے تھے، ابھی تار کیے نہیں تھے، کرنے کی پلاننگ چل رہی تھی، اتنے میں بریلی سے اعلیٰ حضرت کا تار آ گیا،
اور اسی تار میں اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا، اے بنگلور والو تمہیں جیت مبارک ہو، اور اے عبدالسلام تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ جب یہ تار آیا تو سارا بنگلور دنگ ہے۔ ہم لوگوں نے حضرت کو خبر کیا نہیں، حضرت کو بتا کس نے دیا؟ ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں، ہے نا بھائی؟ فیس بک واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، موبائل کا دور تو تھا نہیں، یا تو خط جاتا تھا یا ٹیلی گرام جاتا تھا، اس میں بھی 3-4 دن لگتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ اے بنگلور والو تمہیں جیت مبارک ہو، اور اے عبدالسلام تمہیں بیٹا مبارک ہو۔ حضرت شاہد الاسلام فرماتے ہیں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، ہمیں نہیں پتا، احمد رضا کو پتا ہے، اعلیٰ حضرت کو پتا ہے، تاجدار اہل سنت کو پتا ہے۔ پتا کیا چلا کہ بریلی اور جبل پور میں دوری تو ختم تھی ہی، جہاں جبل پور والے چلے جاتے تھے وہاں کی بھی دوری ختم ہو جاتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، میدان برہان ملت، میدان محمود ملت، نعرہ تکبیر۔ تو بہت بڑی خانقاہ ہے یہ، ہے نا بھائی؟ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایسی خانقاہ سے آپ لوگ وابستہ ہیں۔ دامن تھامے رہیے، انشاءاللہ تعالی یہ دامن آپ کو جنت میں لے کر کے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی، عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی، ہے یہی اپنا وسیلہ بس خدا کے سامنے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔